بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آڑو ایک ایسا پھل ہے جسے شاید ہی کوئی ناپسند بھی کرتا ہو۔ بڑا خوش ذائقہ اور بڑا اس موسم میں آتا ہے جب گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ آڑو ایک بے حد لذیذ پھل ہے۔ اسے فارسی میں شفتالو کہتے ہیں، انگریزی میں پیچ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے جتنا اس کا ذائقہ عمدہ ہے۔ اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، مگر ہمارے ملک میں یہ سوات، منگورا اور مانسیرا کا سب سے اعلیٰ کوالٹی کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہت شیریں، میٹھا، دیکھنے میں بھی اس کا سب سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ سب سے اچھا آڑو وہ ہوتا ہے جس کی گٹھلی آسانی سے علیحدہ ہو جائے، یعنی اس کو چھری سے نہ کاٹ کے کرنا پڑے، وہ خود بخود ایسے کریں، ایسے توڑیں تو وہ کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل نعمتیں سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو روزانہ ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ آڑو مزاج کے اعتبار سے سرد تر ہوتا ہے اور اس وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم، فولاد اور فاسفورس بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں۔ پکا ہوا اور شیریں آڑو میدا کی برداشت کے مطابق جتنا بھی کھا سکیں کھا لیں۔ جتنا بھی میدا آپ کا ہضم کر سکتا ہے آسانی سے، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے اپنے میدے کا، اس کے مطابق کھا سکتا ہے۔ کوئی پابندی یا کوئی اسی مقدار مقرر نہیں ہے۔ مقوی معدہ و جگر ہے، خون کے جوش کو کم کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کی عظیم نعمت ہے۔ آڑو کے استعمال سے گرمی کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو ہرنیا کے ابتدائی مراحل میں بے حد مفید ہوتا ہے۔ 20 گرام آڑو کے پتے پانی میں جوش دے کر 2 چمچ شہد ملا کر دن میں 3 بار پینے سے ہرنیا وہیں رک جاتا ہے اور پھر زندگی بھر کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھاتا، پھر کبھی نہیں ہرنیا ہو سکتا اس شخص کو جس نے یہ علاج کر لیا ہو، اس کا انتظام کر لیا ہو اس کے مطابق۔ بعض لوگوں کے منہ کی سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس کی پرابلم کو دور کرتا ہے۔ آڑو مصفی خون ہوتا ہے، یعنی خون کو صاف کرتا ہے اور تلی کو بھی قوت دیتا ہے۔ آڑو کو پیس کر اس کی چٹنی بنائی جاتی ہے جو ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ آڑو گرم مزاج اور بلغمی مزاج والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آڑو کا رس دانتوں پر ملنے سے دانت اور مسوڑے دونوں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بہت سے فوائد اور خصوصیات کے باوجود، یہ ذرا توجہ سے بات سنیے، بہت سے فوائد اور خصوصیات کے باوجود آڑو سرد مزاج والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جس سے انہیں فالج، لکوہ، راشا، کپکپاہٹ ہوتی ہے اور اعصابی کمزوری کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرد مزاج والے اپنے معالج سے یا اپنے حکیم سے یا اپنے جس سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اس سے پوچھ کر پھر استعمال کریں۔ ناظرین، کل انشاءاللہ کسی اور نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کی اچھی بات، سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہنستے بستے رہیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔